السلام علیکم. آج ہم سٹارٹ کریں گے ناول شب گزیدہ بائی انیسہ سید. اچھا مجھے سجیسٹ کیا تھا یہ کسی نے، تو آپ لوگوں نے مجھے کچھ بولڈ ناول بھی سجیسٹ کیے تھے. آئی ایم سوری وہ نہیں پڑھوں گی میں، تو آپ لوگوں کو سننے بھی نہیں چاہیے. خیر میں نے اس کے ریویوز پڑھے تھے تو کافی اچھا تھا، لوگوں کو پسند آیا ہوا ہے. چلیں اب دیکھتے ہیں کیسا. عزیز احمد کے فون نے ہر بار کی طرح اس مرتبہ بھی مجھے شرمندہ کر دیا. ہر بار کی طرح وہ میرے نہ ملنے کا شکوہ کر رہا تھا اور میں معذرت خوانا انداز میں مخصوص الفاظ دہرائے چلا جا رہا تھا. ہمارا تو اب تک نہیں، مگر تمہارا تو یہاں آتے ہی خون سفید ہو گیا شاید، وہ کہہ رہا تھا. نہیں، میں اسے بتانا چاہتا تھا میرا خون سفید نہیں ہوا، نہ ہی میں اپنوں سے دور ہونے کا تصور کر سکتا ہوں، مگر وضاحتیں میرے لیے ہمیشہ سے دقت طلب کام رہی ہیں. واقعی کمی کا قصہ، مصروفیت کا دکھڑا، میں اس کو کیا سناتا. وہ ہر بات سے خود بھی آگاہ تھا، مگر شکوہ کرنا بھی اس کا حق تھا. 2 ماہ ہو گئے یار جب میں تمہارے پاس گیا تھا اور تمہارے آنے کا وعدہ لے کر آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا. بس یار یہ پہیے کی ایجاد نے زندگی میں جس رفتار کو داخل کر دیا ہے، میں نے گھسی پٹی بات کو نئے انداز میں کہنے کی کوشش کی. خیر وہ میری سکتائی ہوئی وضاحت کو کاٹتے ہوئے بولا. یہ بتاؤ ٹھیک طرح سیٹ ہو گئے یا نہیں؟ کوئی خاص دقت، کوئی پریشانی؟ قطعی نہیں، مزے ہیں، بس یہ عدم الفرصتی. میں نے ایک بار پھر کہنا چاہا، مگر الفاظ کی عدم دستیابی کی وجہ سے رک گیا. خیر یہ طے ہے کہ جب بھی فرصت ملی آپ پہنچ جاؤں گا تمہاری طرف. گویا بوجھ میرے سر سے انہی الفاظ کو اتارنا تھا. انشاءاللہ، اس نے فون بند کرنے سے پہلے کہا تھا. انشاءاللہ، میں نے زیر لب دہرایا. اجنبی زمین پر اجنبی لوگوں کے درمیان اجنبی زبان میں گفتگو کرتے جہاں سارا دن گزر جاتا تھا، وہاں یہ مانوس الفاظ ایک دم کس قدر چونکا دیتے تھے، اس کا احساس مجھے پہلی بار ہوا تھا. اپنے ہاتھوں ہم بات بے بات یہ الفاظ بولے جاتے ہیں، انشاءاللہ، ماشاءاللہ وغیرہ وغیرہ. میں نے سوچا ہاں بھائی عزیز احمد، جب بھی فرصت ملی ضرور حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ، میں نے مسکرا کر زیر لب کہا. عزیز احمد سے میرا برسوں پرانا تعلق تھا. ہم نے اکٹھے گورنمنٹ کالج سے گریجویشن کیا تھا، ایم اے میں داخلہ بھی اکٹھے ہی لیا تھا. مگر ایم اے کے بعد عزیز احمد کے دل میں جانے کیا بات آئی کہ وہ اپنے ماحول اور اپنے شہر سے بیزار سا نظر آنے لگا. میرے اور دیگر دوستوں کے سمجھانے پر بھی اس پر چھائی وہ کیفیت دور نہ ہو سکی اور پھر انہی دنوں اس کے لاشعور نے وہاں سے کوچ کر جانے کا فیصلہ کیا. میں ذرا کہیں جا رہا ہوں. ایک روز لارنس گارڈن میں کھڑے اس نے میرے کان میں سرگوشی کی. کہاں؟ میں نے حیرت سے پوچھا. بس یوں ہی کہیں کام سے، اس نے گول مول سا جواب دیا. بس یوں ہی کہیں کام کے لیے وہ گھر سے ایسا نکلا کہ لندن جا کر دم لیا. 1 ماہ کے بعد اس کا خط لندن سے ملا. وہاں جو بے چینی سی تھی یہاں آ کر پتہ نہیں کیسے کم ہو گئی. ٹھنڈا ملک ہے غالباً، اس لیے اس نے لکھا تھا. پھر اس کے خط ایک تواتر سے آتے رہے. پہل وہ یوں ہی ادھر ادھر چھوٹے موٹے کاموں پر ہاتھ مارتا رہا. پھر اچانک راوین کے اردو سیکشن کی ایڈیٹری کام آ گئی. اسے بی بی سی کے اردو سیکشن میں نوکری مل گئی. اس وقت سے اب تک وہ وہاں ہی تھا، ہول ٹائمر کی حیثیت سے. عزیز احمد سے میری دوستی ویسی نہیں تھی جیسی عام طور پر کسی کے ساتھ ہوا کرتی تھی، بلکہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب عزیز اور میں بغیر الفاظ کے ایک دوسرے سے گفتگو کیا کرتے تھے. اور ذہنی ہم آہنگی کا یقیناً یہ وہ نقطہ ہے جس سے آگے کا کوئی تصور ہی نہیں. ہماری سوچ، دلچسپیاں، معمولات زندگی، رہن سہن اور سب سے بڑھ کر حالات و مسائل ایک سے تھے، اور یہی مشترکہ حالات ہمیں ایک دوسرے کے قریب لے آنے کے بعد وہاں پہنچانے کا باعث تھے. جہاں میں نے جانا گویا یہ بھی میرے دل میں ہے والا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. پڑھائی کے دور میں ہم ہمیشہ ایک ساتھ رہے تھے، گھنٹوں بے مقصد شہر میں گھومتے پھرتے. زندگی اور زندگی کے حقائق کا ہم نے مل کر اس قدر قریب سے مشاہدہ کیا تھا کہ اس کے رموز و اسرار سمجھ میں آنے لگے تھے. معلوم نہیں کیسے مگر ایسا بار بار ہوا کہ عزیز احمد کے لندن چلے آنے کے بعد بھی جب جہاں اسے کوئی پریشانی لاحق ہوئی مجھے اکثر پاکستان میں بیٹھے ہی علم ہو جاتا. ایسا ہی دعویٰ وہ بھی میرے لیے کیا کرتا تھا. ہمارے درمیان خطوط کا سلسلہ عرصہ ہوا منقطع ہو چکا تھا. کئی برسوں کے بعد مجھے اس کا خط ملا. کل اتفاق سے پاکستان ہاؤس جانا ہوا، امیدواروں کی فہرست میں تمہارا نام پڑا اور شکر ادا کیا. امید قائم رکھو، ضرور کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، اس نے لکھا تھا. میں جانتا تھا کہ میری یہاں پر تقرری میں عزیز احمد کا بڑا ہاتھ تھا. اتنے برسوں میں اس کی بہت سے لوگوں سے شناسائی ہو چکی تھی اور میرے لیے لوبی بنانے میں اور بہت سی باتوں کے ساتھ اس کی خوش گفتاری کا بھی بڑا حصہ تھا. مگر اتفاق تھا کہ ہیٹرو ایئرپورٹ پر اپنے استقبال کے لیے آئے ہوئے گنے چنے چند لوگوں کے ساتھ ہی اس سے ملاقات کے بعد میں اس سے ملنے کا وقت ہی نہ نکال سکا تھا. اور وہ بھی شاید مجھے آزما رہا تھا. ہر بار فون پر گلے شکوے کے بعد وہ یہ ضرور کہتا، ہمارا تو اب تک نہیں، مگر تمہارا تو یہاں آتے ہی خون سفید ہو گیا شاید. اور میں زیر لب وقت کو کوستا رہ جاتا، پیسے کی ایجاد اور انسانی زندگی کی رفتار کا فارمولہ دہراتا. مگر میں جانتا تھا کہ عزیز احمد جیسے دوست کے لیے معذرت خوانا انداز میں ادا کیے یہ جملے کافی نہیں تھے. سو اس ہفتے کو میں نے اس کے پاس جانے کا پکا پروگرام بنا لیا. آکسفورڈ اسٹریٹ میں بی بی سی کا بیرونی نشریات کا دفتر تھا. یہ بات عزیز احمد نے مجھے یہاں آتے ہی بتا دی تھی. بالائی منزل پر جگہ جگہ رک کر دریافت کرنے پر بالآخر میں نے عزیز احمد کا کھوج لگا ہی لیا. وہ ٹاک ریکارڈ کروا رہا تھا. ایک عزیز احمد کے دیرینہ دوست سے ان سے گفتگو کے دوران اردو سروس کے بارے میں میری معلومات میں خاصا اضافہ ہوا. خود تیار کی ہوئی کافی وہ میرے سامنے رکھ ہی رہے تھے جب دروازہ کھلا اور کوئی تیزی سے اندر داخل ہوا. رضوی صاحب، یہ کوئی بات ہے؟ وعدہ کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، بلا لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ابھی گنجائش نہیں، اب ہمیں اتنا ہی گرا پڑا سمجھا جانے لگا ہے.
اسی نسوانی آواز پر میں نے لاشعوری طور پر سر اٹھایا اور رضوی صاحب کے کمرے میں ہر چیز پس منظر میں چلی گئی، سوائے اس کے جو ابھی دروازہ کھول کر اندر آئی تھی اور تیز غصیلی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی۔ اب میرے پاس تو اتنا فالتو وقت نہیں ہوتا، وہ کہہ رہی تھی۔ دیکھیں جی، یہ وہ شہر ہے جہاں پر ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے، نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے، مگر ہمارے ہاں افو بھائی، پاکستانیت نبھانا تو کوئی یہاں کے لوگوں سے سیکھے۔ وہ بولے چلی جا رہی تھی۔ ہونا کیا ہے، وہ کچھ ٹھنڈی ہو کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ مشتاق صاحب نے کہا نہیں تھا مجھ سے کہ بچوں کے پروگرام کے لیے نغمہ ریکارڈ کروانا ہے، وقت بھی دیا، دن بھی، اب آئی ہوں تو معلوم ہوا کہ اس بار کے لیے میں نہیں شائزہ مختور نغمہ ریکارڈ کروا رہی ہے، میرا تو ضائع گیا نا، دن بھی وقت بھی، ویکینڈ پہ 100 کام ہوتے ہیں آدمی کو۔ رضوی صاحب اس کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے جی، انہوں نے اس سے گفتگو روک کر درمیان میں مجھ سے کہا اور پھر اس سے مخاطب ہوئے، مگر مجھے کافی کا دھیان ہی نہیں رہا تھا، میں عالم تحیر میں تھا، بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا، میری زبان گنگ تھی، اور اس وقت ایک لمحے کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے جسم کا ایک ایک عضو مفلوج ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے جی، ضرورت تو آپ کو ہے، مجھے نہیں، میرے کرنے کے 100 کام ہیں، جب آپ کو ضرورت ہوگی تو خود ہی بلا لیں گے۔ اس نے اچانک اپنا بیگ سنبھال کر اٹھتے ہوئے کہا۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے اس نے ایک اچھٹنی سی نظر مجھ پر ڈالی اور یقیناً اس نظر میں شناسائی کی کوئی چمک نہیں تھی، اور ظاہر ہے مجھے دیکھ کر اس پر وہ کیفیت طاری ہونے کا بھی کیا سوال تھا جو اسے دیکھتے ہی اس وقت سے اب تک مجھ پر طاری تھی۔ کافی آپ نے پی نہیں؟ رضوی صاحب نے مجھے چونکا دیا۔ میرے حواس اپنی جگہ پر آنے لگے اور مجھے اب یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کمرے کی باقی اشیاء بھی پیش منظر پر موجود ہیں۔ میں نے ٹھنڈی کافی کی پیالی اٹھائی اور ایک سیکنڈ میں اپنے اندر انڈیل لی۔ کمال ہے صاحب، آپ نے بھی کافی ٹھنڈی پی لی۔ رضوی صاحب مسکرائے۔ کوئی بات نہیں جی، اس میں آپ کے خلوص کی عدت جو شامل تھی۔ میں نے رسمی سا جملہ کہنا چاہا مگر الفاظ میرے حلق سے نکل ہی نہ پائے جب عزیز احمد کمرے میں داخل ہوا۔ اب یوں لگتا ہے کہ تمہارا خون دوبارہ سے سرخ ہونے لگا ہے، اس نے مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ چلو چائے پیتے ہیں۔ اس نے مجھے فوراً ہی وہاں سے اٹھا دیا اور رضوی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوا مجھے لیے باہر نکل گیا۔ BBC کینٹین پر وہ مجھے کئی شناسا چہروں کی جانب لے گیا۔ یہ فلاں شاعر ہیں، یہ فلاں ادیب، وہ مجھے بتا رہا تھا۔ تمہیں یاد ہوگا فرصت کے وہ قیمتی لمحات جب ہم پاک TV ہاؤس میں گزارنے کی سعادت حاصل کرتے تھے تو ان سے کتنی لمبی بحثیں چلتی تھیں۔ اب یہ یہاں ہی ہوا کرتے ہیں پارٹ ٹائمرز کی حیثیت میں، اور یہ وہ شاعر ہیں، وہ ادیب ہیں، وہ آرٹسٹ ہیں جو ہماری ہی طرح کے تھے۔ اس نے کچھ اور لوگوں کی طرف اشارہ کیا۔ ان کے ساتھ ہم نے شامیں اور سنگتیں منائی تھیں۔ ماضی کی وہ خوشگوار یادیں اچانک میرے ذہن کی سکرین پر اتر آئیں۔ ہاں، یہ وہی جانے پہچانے لوگ تھے۔ میں ان سے مصروف گفتگو ہوا، لیکن جلدی ہی مجھے محسوس ہونے لگا کہ گزرتا وقت سبھی پر اپنے اثرات چھوڑ چکا تھا۔ ان کی گفتگو، ان کی دلچسپیاں اور خیالات بدل چکے تھے، اور اب یہ جانے پہچانے چہرے در حقیقت اجنبی سے لگنے لگے تھے۔ میں جلدی ہی اکتا سا گیا۔ عزیز احمد، میں تم سے ملنے آیا تھا، میں نے زور و شور سے مصروف گفتگو عزیز سے بار بار کہا۔ ابھی یار ابھی، وہ مجھے تسلی دیتا اور اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ سے جوڑ لیتا۔ میں نے یوں ہی اکتائے ہوئے ذہن کے ساتھ ادھر ادھر دیکھا اور پھر چونک گیا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی کسی نقطے پر غالباً تقریر کر رہی تھی، کم سے کم انداز تو ایسا ہی تھا۔ ویکینڈ پر جو ڈھیر کام اسے نمٹانا تھے یقیناً اس وقت وہ انہیں بھلا چکی تھی۔ یا خدا، کیا واقعی یہ حقیقت ہے؟ میں نے مسلسل اس کو دیکھتے ہوئے نہ جانے کتنی بار یہ سوچا۔ اگر وہ حقیقت تھی تو میرے ذہن کو اسے دیکھنے کے بعد کیا سوچنا چاہیے؟ وہ جس کو کبھی میرے دل نے ثبوت حق کہا تھا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا تھا کہ اسے میں نے سراب مسلسل قرار دیا تھا، آج وہ بصورت سراب میری نئی آزمائش کے طور پر میرے سامنے موجود تھی۔ اس کی شخصیت پر بھی گزرے وقت نے بہت سے اثرات چھوڑے تھے، لیکن بلا شبہ وہ اس کا وہ وقار اور اس کی شخصیت کا وہ پرانا اثر اب بھی اس کے شکوائے رفتہ کی ایک جھلک دکھا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بڑھتی عمر کا اثر ضرور تھا، مگر اس کی سادگی اور اصرار کا تاثر اب بھی قائم تھا۔ اس کی آنکھوں میں ویسے ہی گہری سوچ اور افسردگی کی جھلک تھی۔ اس کے لمبے بال اب تراشیدہ شکل میں شانوں پر پڑے تھے، مگر ان کی خوبصورتی اور چمک اب بھی قائم تھی۔ وہ عمر اور تجربے میں ضرور آگے بڑھی تھی، مگر اس کی شخصیت کا تاثر اب بھی عہد رفتہ سے جدا نہ ہو پایا تھا۔ ہر بار ہی ایسا ہوتا تھا۔ زندگی جب کچھ عرصہ ایک روٹین پر چلنے کی عادی ہو جاتی تھی، اس سراب مسلسل کا شکار ہو جاتا تھا، اور اب کے تو خاصا عرصہ ہو گیا تھا، 13 سال یا پھر شاید 14، غالباً 15 سال، لیکن میرے خیال سے سالوں، دنوں، مہینوں کا اعداد و شمار بیکار تھا۔ وقت کے ہر حصے میں سراب مسلسل میرے لاشعور میں موجود رہا تھا۔ جب ہی تو آج اس پر نظر پڑتے ہی میں پھر سے خود کو پانے اور پھر کھوئے جانے کی اس کیفیت میں محسوس کر رہا تھا جو میری گزشتہ زندگی کا ایک حصہ تھی۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ وہ ایک عرصے کے بعد مجھے یہاں دوبارہ نظر آ جائے گی تو شاید میں کبھی ادھر نہ آتا، عزیز احمد سے ملنے کے لیے سیدھا اس کے گھر چلا جاتا، مگر میری قسمت میں غالباً ازل سے آب و سراب کا یہ کھیل لکھ دیا گیا تھا۔ میں اسے نجات کیسے حاصل کر سکتا تھا؟ چلو یار چلیں۔ عزیز احمد نے اچانک ہاتھ مار کر مجھے میری سوچ سے چونکا دیا۔ میں اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ کیسا لگا تمہیں پرانے لوگوں سے مل کر؟ ریجن اسٹریٹ کی طرف آتے ہوئے اس نے مجھ سے پوچھا۔ پرانے لوگ؟ میں تلخی سے ہنسا۔ یہ اکثر نئے لوگ تھے، کم سے کم میرے لیے، اور میں ان کے پاس بیٹھا خود کو خاصا بے جگہ محسوس کر رہا تھا، اور اسی لیے میں نے زبردستی تمہیں اتنی دیر وہاں بٹھائے رکھا تاکہ تم جان سکو تبدیلی کیا چیز ہوتی ہے۔ محض لفظ سے واقفیت کوئی بات نہیں ہوا کرتی، حقیقت میں اس کیفیت کو خود پر محسوس کرنا اصل بات ہوتی ہے۔ عزیز احمد ہمیشہ سے بتفصیل لیکن مبہم باتیں کرنے کا عادی تھا۔
یہ بھی کچھ ضروری نہیں کہ انسان ہر کیفیت کو خود پر ضرور ہی محسوس کرے۔ میں نے بے دہانی میں کہا، تم اتنے سالوں میں ذرا بھی نہیں بدلے، اب تک ویسے ہی ہو، ایکسکیپسٹ، فرادیت پسند۔ عزیز احمد نے اپنا من پسند طنزیہ فکرہ میری طرف اچھالا۔ نہیں، میں فرادیت پسند نہیں ہوں، میں نے کہنا چاہا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مجھے تلخ حقائق کبھی بھی پسند نہیں رہے، اور یہ اور بات ہے کہ تلخ حقائق اپنے تمام تر تلخ اور کاٹ کے ساتھ میرے سامنے آتے رہے ہیں کہ میں خود کو فرادیت پسند کا دیا گیا یہ ٹائٹل کبھی بھی منصفانہ قرار نہ دے سکا، اور اگر میں فرادیت پسند ہوتا تو کیا اس ایک سوچ سے چھٹکارا پانے میں کامیاب نہ ہو چکا ہوتا جو اس وقت سے مسلسل میرے ذہن پر چھائی ہوئی تھی جب سے میں نے اس کو وہاں دیکھا ہے۔ میں خود سے گفتگو کرتے ہوئے آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ میرا خیال ہے تم مجھ سے ملنے آئے تھے، خود اپنے آپ سے نہیں۔ پکادلی کے زیر زمین ٹیوب اسٹیشن پر پہنچ کے عزیز نے کہا، تم سے ملنے کے لیے تمہارے گھر چلتے ہیں۔ میں نے دوستانہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ عزیز احمد کے چھوٹے سے فلیٹ میں اس کی بیوی بچوں کے درمیان بیٹھے ہوئے میں کچھ دیر کے لیے بھول گیا تھا کہ آج مجھ پر برسوں پرانی کیفیت طاری ہے۔ بہت دن کے بعد خاص گھریلو بلکہ خاص پاکستانی گھریلو ماحول میسر آیا تھا، اور میں واقعی اس ماحول کو ترس گیا۔ عزیز نے اس چھوٹے سے گھر کو پاکستانی ثقافت کا نمونہ بنا رکھا تھا۔ سندھ کے مشہور پیڑھے جن پر اجرک چڑھے کشن دھرے، بلوچی کڑھائی کی بیڈ شیٹس، پنجاب کے روایتی مونڈھے اور سرحد کے مشہور ظروف، اتنا شناسا سا ماحول غریب الوطنی میں ایک نعمت سے کم نہیں ہے، یہ میں نے اب جانا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد عزیز اور میں دیر تک اکیلے باتیں کرتے رہے۔ ہم پرانی باتیں دہرا رہے تھے، پرانی یادیں اور پرانے قصے۔ اور جب تم وہاں ہوتے تھے بک ہاؤس میں، کسی بات کا حوالہ دینے کے لیے عزیز نے کہا تو میں ایک دفعہ پھر چونک گیا۔ بک ہاؤس میں نے زیر لب دہرایا۔ ہاں، وہیں تو ایک نقطۂ آغاز ہوا تھا اس سراب مسلسل کے تعاقب کا۔ مجھے یاد آ گیا، عزیز، آج جن چہروں سے تم نے مجھے ملوایا وہ سارے کے سارے نہ جانے کیوں مجھے اجنبی محسوس ہوئے۔ میں نے اچانک کہا، میں نے بتایا تھا نا کہ تبدیلی۔ اس نے فلسفہ جھاڑنے کا آغاز کرنا چاہا، مگر ایک جگہ مجھے یہ تبدیلی محسوس نہیں ہوئی۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہاں، میں واقعی حد تک ویسے کا ویسا ہی ہوں، کم سے کم تمہارے لیے۔ وہ مسکرایا۔ میں تمہاری بات نہیں کر رہا۔ میں اس کی غلط فہمی پر بے اختیار ہنس پڑا۔ پھر کس کی کر رہے ہو؟ یار، ایک مدت کے بعد مجھے آج وہ پھر سراب نظر آیا جس سے فرار حاصل کرنے کے لیے میں نے لاکھ جتن کیے تھے۔ ایکسکیپزم، اس نے زیر لب وہی لفظ دہرایا۔ سراب وغیرہ کچھ نہیں ہوا کرتے، ایک چیز ہوتی ہے جس کے ناقابل حصول نظر آنے پر ہم اپنی شکست کا اعتراف کرنے کے بجائے اسے ناقابل حصول قرار دے دیتے ہیں۔ اگر ہر چیز کو حقیقت جان کر اس کا تجزیہ کیا جائے تو ہم اس سراب وغیرہ کے ایلیوژن سے بآسانی نکل سکتے ہیں۔ عزیز، میں نے اس کو غیر حقیقی کبھی نہیں سمجھا، مگر اس کے بار بار ملنے اور پھر قریب جانے کی خواہش کرنے پر غائب ہو جانے پر میں نے اس کو سراب خیال کیا تھا۔ تم قریب جانے کی خواہش چھوڑ دیتے، سراب خود بخود حقیقت بن جاتا۔ وہ یوں مسکرایا جیسے میرا مذاق اڑا رہا ہو۔ خیر، یہ تو بتاؤ وہ سراب ہے کون جو آج تمہیں ایک بار پھر نظر آیا؟ وہ سراب مسلسل جس کو میں نے ثبوت حق کہا تھا، آج اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی اپنے شکوہ رفتہ کے آثار لیے وہاں موجود تھی۔ میں جانتا تھا کہ اس مبہم سے جواب کے باوجود کم سے کم عزیز احمد میری بات سمجھ چکا ہوگا۔ عائشہ نیازی، اس نے تعجب سے میری طرف دیکھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ بغیر میرے بتائے ہی سمجھ جائے گا، لیکن وہ یہاں کہاں؟ اس کی بات پر میں چونک گیا۔ یہ کس طرح ممکن تھا کہ عائشہ نیازی یہاں موجود ہو اور عزیز احمد کو اس کے بارے میں علم نہ ہو؟ ہاں، آج میں نے اس کو وہاں دیکھا تھا۔ پہلے وہ تمہارے رضوی صاحب کی کمرے میں آئی اور پھر وہ کینٹین میں بھی تھی۔ عائشہ نیازی، وہ ایک بار پھر زیر لب دہراتا مراقبے میں چلا گیا۔ غالباً بچوں کے پروگرام کے لیے گیت ریکارڈ کروانے آئی تھی، مگر یار، یہ تو ہمیں اس سے پہلے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ خوشگلو بھی ہے، گویا آرٹسٹ بھی ہے ایک صنف میں۔ میں بولتا گیا، بچوں کا پروگرام نغمہ؟ عزیز اپنے مراقبے میں سے نکل آیا۔ اور عائشہ نیازی، اس نے آنکھیں بند کیں۔ کچھ دیر کے توقف کے بعد میں نے دیکھا اس کے چہرے سے الجھن کے آثار ختم ہو گئے تھے اور وہ پرسکون نظر آنے لگا تھا۔ ہاں، عائشہ نیازی، وہ تمہارے سراب مسلسل، وہ تمہارے بقول ایک ثبوت حق۔ مگر یار مرتضیٰ حسین، وہ اب عائشہ نیازی نہیں، آشا چنگام والا ہے۔ غالباً اس وجہ سے میں بھی پہچان نہ پایا۔ آشا چنگام والا، ایک یکسر نیا نام جس سے میرے کان قطعی ناشناسا تھے۔ میں چونک گیا۔ ہاں، وہ واقعی سراب تھی۔ عزیز نے یکایک موضوع گفتگو بدل دیا۔ کچھ دیر مزید ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ سونے کے لیے اٹھ گیا۔ بات یہ ہے مشتبہ، جاتے جاتے اس نے پلٹ کر کہا، میں اپنے بارے میں یہ دعویٰ بڑے فخر سے کیا کرتا ہوں کہ میں اپنا بیان کبھی نہیں بدلتا، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا بیان بدلنا پڑتا ہے۔ کچھ دیر پہلے میں نے تم سے کہا کہ سراب وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، یہ ہماری سوچ میں سوچنے کا انداز ہے جو حقیقت کو سراب میں بدل ڈالتا ہے، اور یہ کہ تم قریب جانے کی خواہش تک کر دو تو سراب خود بخود حقیقت میں بدل جائے گا۔ مگر اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بعض مرتبہ حقیقت کو وہم سمجھ لینا چاہیے، ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ جس کو اب تک سراب سمجھتے آئے اس کو سراب ہی سمجھتے رہو، تبدیلی کی کیفیت کو خود پر طاری کر کے محسوس کرو۔ وہ عائشہ نیازی تھی، لیکن اب وہ آشا چنگام والا ہے، اور یار اب وہ… خیر چھوڑو، وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ بہرحال اس سے کندھے اچکائے۔ شب بخیر۔ لائٹ بجھا کر باہر جاتے ہوئے بھی اس نے ایک بار عجیب نظروں سے مجھے دیکھا۔ عائشہ نیازی، آشا چنگام والا۔ عزیز احمد تبدیلی کی اس قیامت خیز کیفیت کو بیان کر کے خود تو سونے کے لیے جا چکا تھا، مگر میرے لیے وہ یقیناً ایک بے خواب شب چھوڑ گیا تھا۔
تبدیلی کی اس کیفیت کو خود پر طاری کر کے محسوس کرنے کے لیے میرے لیے لازم تھا کہ میں ان دنوں، مہینوں اور سالوں کا تجزیہ کروں جو گزر چکے ہیں، عائشہ نیازی کو اس طرح یاد کروں جس طرح میں نے اس کو دیکھا تھا، اس سے ملا تھا اور اس سے گفتگو کی تھی، اور پھر اس نقطے پر پہنچوں جہاں میں اس تبدیلی سے ٹکرایا تھا جسے آشا چنگام والا کہتے تھے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے ذہن میں ڈبے میں بند سلائیڈز جوڑنے کی کوشش کی، اور جلد ہی میں آج سے 20 برس قبل کے زمانے میں موجود تھا۔ ثبوت حق، ایک سراب مسلسل۔ 20 برس پہلے میں نے ایم اے فائنل کا امتحان دیا تھا، اور اس کے بعد میں نہ صرف ذہنی اور جسمانی طور پر بلکہ معاشی طور پر بھی بیکار تھا۔ گو پڑھائی کے دوران بھائی جان نے میری ہر ممکن مدد کی تھی، مگر اس عرصے میں بھی مجھے کئی ٹیوشنز بھی پڑھانا پڑتا تھا، اور امتحان کے بعد تو ظاہر ہے کوئی وجہ نہیں تھی جو بھائی جان اپنی دست مشقت میرے سر پر دھرے کر رکھتے، مگر امتحان ختم ہو جانے کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں تھا کہ میں اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں سے بھی بے نیاز ہو جاتا، لیکن میری چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کی ظاہر ہے بھائی کو کچھ اتنی پرواہ نہیں تھی۔ سو اس معاشی بیکاری کے دور میں نے کئی بار یہ سوچا کہ ٹیوشنز کے بجائے کوئی ایک اور مستقل ذریعہ ہونا ضروری ہے۔ مجھ پر بھابھی کے مسلسل بدلتے ہوئے تیوروں اور بد مزاجی کا بوجھ بھی دن بدن بڑھ رہا۔ بھابھی کی بد مزاجی پر میں ان کو مورد الزام بھی نہیں ٹھہرا سکتا تھا۔ ظاہر ہے ایک بھائی جان کی تنخواہ ان کے گھر کی ضروریات اور ان کے بچوں کی تعلیم اور ضروریات ان کی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کافی نہیں تھیں، اور اوپر سے میں بھی ایک لمبے عرصے سے ان پر ایک اضافی خرچ کی صورت میں پڑا ہوا تھا۔ ویسے تو اس میں میرا بھی کچھ قصور نہیں تھا، ابا جان اور امی کی وفات کے بعد میں خود بخود بھائی جان کی ذمہ داری بن گیا تھا، لیکن بھابھی کی اپنی سوچ تھی جو بہت سارے سال گزر جانے کے بعد بھی نہیں بدلی تھی۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ مجھے مستقبل کی کوئی پرواہ نہیں۔ ان کے نزدیک میں ایک لاپرواہ، بے فکر، فضول خرچ قسم کا لڑکا تھا اور بیکار کی دوستی میں وقت ضائع کر رہا تھا۔ بھابھی کی سوچ نے ایم اے فائنل کے امتحان کے بعد مجھے چھوٹی موٹی نوکری تلاش کرنے میں خوار کیا تھا، مگر میری تعلیم ادھوری تھی اور تجربہ صفر۔ ظاہر ہے نوکری خواہ چھوٹی موٹی صحیح یوں ہی تو نہیں مل جایا کرتی۔ ایسے میں ہمیشہ کی طرح عزیز احمد ایک غیبی فرشتے کی صورت میری مدد کو آیا۔ پرسوں چچا رفیق نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بک سیلنگ کتب فروشی کرتا ہوں یا نہیں۔ اس نے مجھے آواز دے کر گھر سے باہر بلانے کے بعد دروازے پر کھڑے کھڑے ہی بتایا۔ بھابھی کو عزیز کا میرے پاس آنا سب سے زیادہ برا لگتا تھا۔ یہ کیوں پوچھا انہوں نے؟ میں نے حیرت سے یار فلاں نہیں ہے بک سیلز؟ اس نے مال کی قدیم اور مشہور دکان کا نام لیا۔ وہاں کچھ لوگ جاننے والے ہیں چچا رفیق کے، انہیں پتہ چلا ہے کہ ان لوگوں کو اپنے اردو سیکشن کے لیے بندہ چاہیے، بس یہی بل کاٹنا، فہرستیں بنانا، کتابوں کا حساب رکھنا وغیرہ وغیرہ۔ پھر تم نے کیا کہا؟ میں نے سر کھجاتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کہا مجھ سے تو ایسا کچھ شوق نہیں، نہ تجربہ۔ ہاں مشتبہ سے پوچھتے ہیں، اس کو کتابیں پڑھنے اور چرانے کا بہت شوق ہے۔ اس نے مذاق سے کہا۔ ان دنوں ہم لائبریریوں سے کتابیں اٹھا لینے کا کام بھی کر لیا کرتے تھے، کیونکہ ہماری جیبیں انہیں خریدنے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھیں۔ مگر یہ تم نے کیوں کہا؟ تم تو خود کتابی کیڑے ہو، ہر دم ان میں غرق، اور لائبریریوں اور بک اسٹال پر خود کو خاصا ایٹ ہوم محسوس کیا کرتے ہو۔ میں نے چونکتے ہوئے کہا، چھوڑو یار، تمہیں پتہ ہے میری غیر مستقل مزاجی، نہ ہی مجھ سے بار بار بل کاٹے جائیں گے، نہ ہی خوش اخلاقی دکھائی جائے گی۔ بہت سارے کاموں میں گڑبڑ کر دینے کے بعد میں جلد ہی سب کچھ چھوڑ چھاڑ بھاگ لوں گا وہاں سے۔ بہتر یہی ہے کہ شروع ہی تم کرو یہ کام، تم بڑے آرام سے ایڈجسٹ کر لو گے وہاں، پیسے بھی معقول مل جایا کریں گے، اس روز کی بک بک سے تو چھٹ جاؤ گے نا۔ آخر میں اس نے سنہری جملے بولے۔ میں جانتا تھا کہ عزیز احمد کی اپنی حالت مجھ سے چند مختلف نہیں ہے، بلکہ وہ تو جوائنٹ فیملی سسٹم کا مارا ہوا تھا۔ اس کے گھر میں اپنے بہن بھائیوں، چچاؤں، پھوپھیوں، ان کی اولادوں، نہ جانے کس کی بھرمار تھی۔ اس کے ابا ہمیشہ سے اس کے پڑھنے کے خلاف تھے اور بے حد و حساب کنجوس تھے۔ وہ ہر وقت اس کو کسی کام پر لگ جانے کی نصیحت کیا کرتے تھے، اور اس کی جیب اکثر و بیشتر کسی بھی قسم کی رقم کے بوجھ سے آزاد رہا کرتی تھی۔ اس کے اکثر کام ادھار پر چلتے تھے۔ مجھ سے زیادہ اس کو اس نوکری کی ضرورت تھی، مگر کبھی کبھی اپنی ضرورتوں اور پریشانیوں کا عفرت ہمیں کچھ اس طرح سے پیش نظر رکھنا پڑتا ہے کہ دوسرے کے مصائب ہم جانتے بوجھتے ہوئے آنکھیں چرا لیتے ہیں۔ میں بھی عزیز احمد سے ڈنڈی مار گیا تھا۔ میں نے دوبارہ اس سے اصرار نہیں کیا کہ وہ یہ نوکری خود کر لے۔ میں نے اس کی خلوص محبت اور قربانی کی داد بھی صرف اپنے دل ہی میں دی، اس کے سامنے بیان کرنے سے گھبراتا رہا، مبادا یہ سنہری موقع میرے کسی جذبات کی نظر نہ ہو جائے، اور یوں خاموشی سے اس کے چچا رفیق کے ساتھ اس عظیم الشان دکان میں داخل ہو گیا، جہاں اس سے پہلے ہم خالی کھلی کتابیں دیکھنے اور ان کے فریب پڑھنے میں گھنٹے لگا دیا کرتے تھے۔ اس نوکری کا زمانہ میری زندگی کا سنہری زمانہ تھا۔ میری چاروں طرف کتابیں ہی کتابیں تھیں، دائیں بائیں، آگے پیچھے، کتابوں کے انبار کے درمیان مجھے بڑا ہی مزہ آتا تھا۔ بل کاٹنا، فہرست بنانا، ترتیب ڈلوانا، کتابیں سمٹوانا، مجھے کوئی بھی کام مشکل نہیں لگتا تھا۔ ایک اضافی مزہ جو ہر دوسری بات پر حاوی تھا وہ یہ تھا کہ میں ذرا سی فرصت ملنے پر اپنے آگے دھڑی کتابوں کے مطالعے میں بآسانی غرق ہو جاتا۔ اس زمانے میں نے سارا پرانا اور نیا آنے والا ادب پڑھ ڈالا تھا، اور اس سہولت کا حصول کسی بھی اور شعبے میں ناممکن تھا۔ دوپہر میں 2 گھنٹے کے لیے فری ہوتا، اور یہ 2 گھنٹے شروع ہونے سے پہلے ہی عزیز میرے پاس آ جاتا۔ پھر ہم مال کے مشہور و معروف حلیم نان کھاتے، یارے گل کے دہی بڑے، جیب ذرا بھاری ہوتی تو لارڈز یا شیزان کا چکر لگا لیتے، اکثر و بیشتر پاک ٹی وی ہاؤس میں گھس جاتے۔ شام کو جب میں فارغ ہو جاتا تو پاک ٹی وی ہاؤس کا ایک اور چکر لگاتا، اور پاک ٹی وی ہاؤس کی رونق اس وقت عروج پر ہوا کرتی تھی۔ انہی دنوں میں میری شناسائی ان تمام لوگوں سے ہوئی جو آج BBC کینٹین میں مجھے قطعی اجنبی دکھائی دیے تھے۔
یہ انہی دنوں کی بات ہے جب میں نے پہلی بار اپنے ارد گرد کے ماحول کا بغور مشاہدہ شروع کیا۔ کتابیں خریدنے والوں کا ایک ہجوم سا ارد گرد رہتا۔ میں جب خود فارغ ہوتا تو دیکھتا رہتا کون کیسا ہے، کیا خریدنے آیا ہے، کون واقعی خریدنے آیا ہے یا کون صرف دیکھنے آیا ہے، کسی واقعی کتاب سے عشق ہے اور کون محض خود کو باذوق کہلوانا چاہتا ہے۔ بہت جلد میرے لیے لوگوں کے چہروں اور حرکات و سکنات کے ذرات سے مشاہدے کے بعد ان کی مالی حالت اور ان کے مختلف عادات کے بارے میں اندازہ لگانا مشکل نہ رہا، بلکہ مجھے اس کام میں بہت مزہ آنے لگا۔ وہاں آنے والوں میں کئی لوگ ایسے بھی تھے جو اکثر بلکہ باقاعدہ آیا کرتے تھے۔ کئی ہفت روزہ، ماہانہ سے ماہی رسالوں کی خریداری کے لیے، کئی اپنی ضروریات کے لیے، ہر نئی آنے والی کتاب کے لیے، اور کئی ہماری طرح محض فلیپ پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ اور انہیں باقاعدہ آنے والوں میں وہ بھی تھی جس کی پہلی مرتبہ آمد پر ہی میں چونک گیا تھا۔ اس وقت میرے سیکشن میں بہت کم لوگ تھے اور مجھے فی الوقت کوئی بل بھی نہیں بنانا تھا۔ میں غیر ارادی طور پر اپنے قریب رکھے بک شیلف کے ارد گرد کھڑے کتابیں دیکھتے ہوئے لوگوں کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اسی وقت لڑکیوں کا ایک گول اندر آیا، یقیناً کالج سے فارغ ہوتے ادھر آ گئی ہیں۔ میں نے دل میں حسب معمول اندازہ لگایا۔ گول اندر آتے ہی ادھر ادھر بکھر گیا، کوئی اسٹیشنری والے حصے میں چلی گئی، کوئی انگلش رومانس کے تازہ اسٹاک کے جانب اور کوئی گریٹنگ کارڈز کی طرف۔ ایک دو میرے سیکشن کی جانب آ گئی۔ مختلف شیلفوں کی ایک ایک کتاب اٹھا کر غور سے دیکھتے رہنے کے بعد ان میں سے ایک میری طرف آئی۔ دیکھیں یہ کتاب کہاں رکھی ہے؟ اس نے کاغذ میری طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ آواز بے حد دھیمی تھی۔ کاغذ پر لکھے تمام ناموں سے میں ناآشنا تھا۔ گوڈر کا لال، ہرما نصیب، منٹو کے بہترین افسانے۔ جی یہ کتابیں تو ہمارے پاس ہیں ہی نہیں، میں نے آہستگی سے جواب دیا۔ پھر کہاں ملیں گی؟ اس دھیمی آواز میں پوچھا گیا۔ اردو بازار کے کسی فٹ پاتھ پر غالباً، اگر ان کا کوئی وجود اس دنیا میں باقی رہ گیا ہے تو۔ میں نے اندازاً کہا۔ وہاں؟ وہ بے ساختہ بولی۔ وہاں تو میں پتہ کر چکی ہوں۔ کاغذ میرے ہاتھ سے واپس لیتے ہوئے وہ زیر لب بڑبڑائی اور اپنی سہیلیوں کی جانب مڑ گئی۔ اس دور میں اس طرح کی لڑکیوں جیسا کہ وہ گروپ تھا میں ادب پڑھنے کا، خصوصاً اچھا اور مستندار اردو ادب پڑھنے کا ذوق بہت کم پایا جاتا تھا۔ یہ میرے اتنے عرصے کی کتب فروشی کا تجربہ تھا، اس لیے اتنا گاڑھا ادب مانگنے والی نو عمر لڑکی نے مجھے یکدم چونکا دیا۔ کیا پس منظر ہو سکتا ہے ان خاتون کا؟ میں نے حسب عادت اندازہ لگانے کی کوشش کی اور سر اٹھا کر باغور اس کی جانب دیکھا۔ اب وہ درمیانی ٹیبل پر بکھرے تازہ رسالوں کا معائنہ کر رہی تھی۔ اس کا قد عام لڑکیوں سے لمبا تھا، رنگت سرخ و سفید، نین نقش تیکھے اور آنکھیں چہرے کے مقابلے میں خاصی بڑی مگر عجیب نہیں لگ رہی تھیں۔ اس کی پشت پر لٹکتی سیدھے بالوں کی دراز چھٹیاں نے مجھے بے اختیار واہ کہنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی ناک میں چمکتی کی کلائیوں میں پڑی سونے کی 4 چوڑیاں اور گلے میں پڑے اللہ کے پاک نام سے مزین سونے کی زنجیر اس کی مالی حیثیت خود بتا رہی تھی۔ پھر وہ اور یہ ادب؟ میں نے ذرا جذبس ہوتے ہوئے سوچا اور پھر میری نظر اس گروپ کی دیگر لڑکیوں پر پڑی۔ ارے ہاں، پھر جیسے میں سمجھ گیا، اس گروپ کی باقی لڑکیاں اس وقت کی ہائی فیشن کا منہ بولتا نمونہ تھیں، بغیر آستین یا چھوٹی آستین کی فٹنگ والی قمیصوں، چنے ہوئے نائلون گلاس کے دوپٹوں میں ملبوس۔ کچھ کے بال بے ڈھنگ طریقے پر کٹے ہوئے تھے، کچھ نے بالوں کے پیچھے چھوٹے چھوٹے مصنوعی جوڑے اٹکا کر چہرے کے دائیں بائیں مصنوعی قرض اٹکائے ہوئے تھے، اور نچلی ہیل کے پلیٹ فارم شوز، لکڑی کی ہیلوں والے بے دھب موٹے موٹے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ ان میں سے ہر ایک خود کو حسینہ عالم سمجھ رہی تھی، مگر بظاہر لاپرواہ بے نیاز نظر آنے کی کوشش فرما رہی تھیں۔ ایسے چہرے اس بک شاپ کی روٹین تھے، روزانہ ایسا مجمع وہاں لگا ہی رہتا تھا، مگر وہ لڑکی کی ہر بات میں ان سے مختلف تھی۔ اس نے موٹے کاٹن کے پلین شلوار اور چھوٹے پھولوں کے براؤن نسبتاً ڈھیلی قمیض پہن رکھی تھی۔ مجھے اس کا لباس آج تک یاد ہے۔ پاؤں میں بند جوتے اور شانوں کے گرد اون کی ہلکی شال لپیٹ رکھی تھی۔ بالوں کی دراز چوٹی اسے سب سے مزید منفرد بنا رہی تھی۔ اس کے اطوار باقی سب سے مختلف تھے۔ وہ سب ہائے ہوئی کے ساتھ انگریزی میں گٹ پٹ کر رہی تھیں، جبکہ وہ سنجیدگی اور متانت سے اپنی ساتھی لڑکیوں سے مخاطب ہوئی۔ کسی اونچے مگر سلجھے ہوئے گھر کی سلجھی ہوئی لڑکی جسے ادب کا شوق ورثے میں ملا ہے۔ اس کے دادا یا نانا کی کوئی بڑی سی لائبریری ہوگی یقیناً، اور اس میں سے یہ چند کتابیں مس ہو گئی ہوں گی جنہیں یہ تلاش کرتی پھر رہی ہے۔ میں نے اسے معائنے کے اختتام پر فیصلہ ادا کا۔ واٹ اے چینج! پھر میں دل ہی دل میں خوش ہوا۔ میری آنکھیں یقیناً ایک نئے پن کے احساس سے دوچار ہوئی تھیں۔ میں نے ایک بار پھر اسے ایک نظر دیکھا اور دل ہی دل میں اس تبدیلی کے نظارے کے لیے اس کا مشکور ہوا۔ اس کے بعد گاہکوں کا ایک ہجوم امڑ آیا اور اس سے نمٹنے کے دوران وہ دکان سے چلی گئی۔ اس شام میں ایک عرصے کے بعد بلا وجہ خوش ہوتا رہا۔ عزیز احمد کو لے کر شیزان چلا گیا۔ شیزان کی مہک اٹھتی چائے اور تازہ پاپڑیوں سے انصاف کرتے ہوئے میں بات پہ بات ہنستا رہا۔ کیا بات ہے یار؟ عزیز احمد نے اس عرض سے 10ویں مرتبہ پوچھا۔ کیا تنخواہ میں اضافہ ہو گیا ہے؟ ہر خوشی اور دکھ کے پیچھے کسی فائنینشیل معاملے کا ہونا ضروری تو نہیں؟ میں نے مسکرا کر کہا۔ پھر؟ اس نے سوالیہ نظروں میں دیکھا۔ پھر یہ کہ عزیز احمد صاحب، آج میں نے ایک نئے پن کے احساس سے دوچار ہوا ہوں۔ ایک جیسی روٹین میں اچانک تبدیلی، اور یہ اچانک پن تو ہمیشہ سے میری کمزوری رہا ہے۔ کیا نیا؟ کتاب، پھول، خوشبو، یا پھر؟ عزیز احمد نے میری توجہ کا مرکز بن جانے والی ہر ممکنہ چیز کا نام لیا۔ نہ کتاب، نہ پھول، نہ ہی خوشبو، بس یا پھر یعنی ایک نیا چہرہ۔ اس نے اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے کہا۔
میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ بغیر تمہارے بتائے میں سمجھ سکتا ہوں یہ چہرہ کسی سن سے تعلق رکھنے والی ہستی کا ہوگا، مگر یار یہ نیا پن وغیرہ بیکار کی باتیں ہیں۔ چیزیں، انسان، چہرے سب ایک سے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہم ہیں جو انہیں ایک خاص پرسپیکٹو تناظر جج کرتے ہیں۔ ادھر بات میرے منہ سے نکلی، ادھر عزیز احمد کا فلسفہ شروع ہو گیا۔ چلو ایک خاص پرسپیکٹو میں صحیح، مگر بات یہ ہے کہ واقعی مجھے آج بڑے دنوں بعد اپنی روٹین میں ذرا سا فرق محسوس ہوا ہے۔ عزیز یار، میں چہروں انسانوں کی کرید لگانے کا ماہر ہونے لگا ہوں، اور آج صبح 9 بجے تک میں تمہاری اس بات سے 100% متفق تھا کہ سب چہرے ایک سے ہوتے ہیں، سب انسان بھی ایک سے ہوتے ہیں۔ میری نظروں کے سامنے سے روزانہ ایک سے چہرے انسان گزرتے ہیں، اصلی روٹین سے میل کھاتے چہرے اور انسان، سادگی اور معصومیت سے ناشناسا لوگ۔ مگر آج صبح 9 بجے کے بعد میرا نظریہ بدل گیا ہے۔ چہروں کے اس ایک سے ہجوم میں ایک نیا چہرہ مجھے آج نظر آیا، جو خود آگاہ نہیں تھا، جسے زمانے کی ہوا چھو کر بھی نہیں گزری تھی، جو ایک ازلی معصومیت کا پرتو تھا، جو سادگی کا مرقع تھا۔ اور میں کہہ رہا تھا، عزیز احمد نے میری بات کاٹی۔ باس، اس نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، بڑے عامیانہ انداز میں تعریف کر رہے ہو اس چہرے کی۔ کچھ احساسات انسان کو اپنے اندر تک محدود رکھنے چاہیے۔ اس کی بات سن کر میں ایک دم خاموش اور سنجیدہ ہو گیا۔ ہاں البتہ یہ اچھی بات ہے۔ خاموشی کو بھانپتے ہوئے اس نے دوبارہ اپنا چشمہ درست کیا کہ تم کو کچھ دیکھ کر نئے پن کا احساس ہوا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حادثات زمانہ نے تمہارے اندر کے انسان کا ابھی تک کچھ نہیں بگاڑا۔ تمہیں معلوم ہے کہ حادثات میرا کبھی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میری قوت برداشت بہت مضبوط ہے۔ میں نے اس خفگی سے کہا۔ ہاں، اس نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ مشتبہ، یہ محض اتفاق ہے۔ پھر وہ بھی سنجیدہ ہو گیا۔ ایک چیز تم کو نظر آئی، تم خوش ہو گئے۔ اس خوشی کی وجہ سے ہم شیزان کی چائے اور پیسٹریاں کھانے کو ملی۔ خوشی کے ذرہ بھر احساس کو بھی یوں ہی منانا چاہیے، کیونکہ یہ احساس بڑا قیمتی اور نایاب ہوتا ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد وقت گزر جائے گا، آج کا دن ختم ہو جائے گا، اور پھر شاید یہ احساس بھی ختم ہو جائے۔ اس لیے بہتر ہوگا تم ابھی سے دل میں سوچ لو کہ یہ سب وقتی ہے۔ نئے پن کا احساس اور اس کی خوشی بھی۔ اب وہ چہرہ اس ازدحام میں دنیا میں گم ہو جائے گا۔ کون جانے تمہیں پھر نظر آئے نہ آئے۔ اس کی تلاش کا خناس دل میں بٹھا نہ لینا، یہ کچی عمر کے جذباتیات کے مترادف ہوگا۔ وہ کہہ رہا تھا اور میں سمجھ رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ درست کہہ رہا ہے، مگر میں اس کو کیا بتاتا کہ اس چہرے کی تلاش اور اس کی جستجو کا خناس تو اسی وقت میرے ذہن میں سما گیا تھا جب میں دکان سے باہر نکلا تھا۔ آج دکان سے باہر کی دنیا میں بھی میں نے ہر چہرے کو کھوجا اور دیکھا تھا۔ یہ ایک لاشعوری کیفیت تھی، اور میں نہیں جانتا تھا کہ کب تک مجھ پر حاوی رہنے والی تھی۔ اس روز گھر واپسی پر بھی میں طمانینت کے احساس سے سرشار رہا۔ بھابھی نے اتنی دیر سے آنے کا برا مناتے ہوئے بھی کھانا میرے سامنے لا رکھا۔ جب سے میں نے وہ نوکری شروع کی تھی، مجھے کم از کم کھانا گرم ملنے لگا تھا۔ پھر اس روز میں نے اشتہار کے باوجود بھی کچھ نہ کھایا۔ کھانا باورچی خانے میں رکھ کر آہستگی سے چائے کا ایک کپ تیار کیا اور اپنے چھوٹے سے کمرے میں آ کر پینے لگا۔ آج اس کمرے کی کلی، اکھڑی دیواریں اور کم روشنی کے بلب کی زرد روشنی مجھے بری نہیں لگ رہی تھی۔ چارپائی کی چوں چوں بھی بیزاری میں مبتلا نہ کر پائی تھی۔ نیچے گلی میں سے گزرتے چوکیدار کے جوتوں کی گھس گھس اور ڈنڈے کی آواز بھی خوف پیدا کرنے کے باعث نہ بن سکی تھی۔ سب کچھ اچھا ہو گیا تھا، یا میری نظروں کے لیے ایک ثانوی چیز بن کر رہ گیا تھا۔ اصل چیز تو وہ چہرہ تھا جو میرے تصور میں براجمان تھا، اور وہ آواز جو میری سماعتوں میں محفوظ تھی۔ دیکھیں یہ کتابیں کہاں رکھی ہیں۔ اور اس رات میں نے زندگی میں پہلی بار محسوس کیا کہ حقیقی اور ذاتی خوشی کا احساس اتنا بھرپور ہوتا ہے کہ آپ کے سارے وجود کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ دوسرے احساس سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ اللہ، اتنا زوردار عشق! خوشی اور نئے پن کا وہ احساس واقعی کچھ دن مجھ پر چھایا رہا تھا۔ میں دکان پر بیٹھا اپنے پاس سے اٹھنے والی ہر نسوانی آواز پر چونک کر بغور دیکھتا۔ اس سے قبل میں اکثر سر جھکائے ہی کتابوں کے بل بنا دیا کرتا تھا۔ دکان کی وسیع ہال کے ہر کونے پر گاہے بگاہے نظر ڈالتا شاید، لیکن جو کچھ دن پہلے ہوا تھا محض اتفاق تھا، اور اس خوشگوار احساس کا اثر خود بخود زائل ہونے لگا۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ وہ محض اتفاق دوبارہ ظہور پذیر ہوا۔ اس روز میں لوگوں کے درمیان گھرا ہوا تھا، نئی آئی کتابوں کی لسٹ کے مطابق انہیں مختلف ریکس میں رکھوا رہا تھا، اور ساتھ ساتھ اپنی میز پر آئے لوگوں کے بل بھی کاٹ رہا تھا۔ بات سنیں، ایک روز میں نے یہاں ظالم محبت رکھی دیکھی تھی۔ شاید میرا لاشعور ہر دم اس آواز کا منتظر تھا۔ کتابوں کا ایک چھوٹا سا ڈھیر میرے ہاتھ لگنے سے میز سے نیچے گرا، اور میں پورے کا پورا پیچھے کی طرف گھوما۔ وہ میرے پیچھے والی دیوار گیر بک ریک کے قریب کھڑی تھی۔ معصومیت، سادگی اور زمانے کی ہوا سے ناشناسا تاثر لیے وہ نیا چہرہ، لاکھ عزیز احمد کہے کہ میں نے اس کو بیان کرنے کے لیے بڑے عام سے الفاظ کہے تھے۔ میرا خیال تھا کہ اس کو بیان کرنے کے لیے ان کے علاوہ اور کوئی الفاظ تھے ہی نہیں۔ یہ اس کا پہلا اور دیر پا مضبوط تاثر تھا۔ آپ کی کتابیں؟ اس نے میرے سوالیہ انداز میں دیکھنے پر آہستہ سے کہا۔ گر گئیں؟ جی۔ میں نے ذرا خجالت سے جھک کر کتابیں اٹھائیں۔ اسی لمحے میں ایک ہاتھ نے 2 کتابیں میری طرف بڑھائیں۔ میں کیش میمو اپنی طرف کھسکا کر بل بنانے لگا۔ پھر ایک اور ہاتھ آیا، اس کے بعد ایک اور۔ اس روز میرے سیکشن میں کافی رش تھا، اور مجھے سر اٹھانے کی فرصت نہیں مل رہی تھی۔ 15-20 بل پھرتی سے منٹوں میں کاٹنے کے بعد میں نے ذرا بے چینی سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ میرا خیال تھا وہ جا چکی ہوگی، لیکن وہ وہیں کھڑی کتابیں ٹٹول رہی تھی۔ ظالم محبت!
میں نے لاشعوری طور پر وقت ضائع کرنے کی خاطر سر کھجا کر سوچنا شروع کیا۔ ظالم محبت، اس کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ میں واقعی سوچ رہا ہوں، ایک بار پھر بڑبڑایا۔ حجاب امتیاز علی کی ظالم محبت، اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ حجاب امتیاز؟ میں پھر بڑبڑایا۔ اچھا، ظالم محبت، میں پھر جیسے سمجھ گیا، حالانکہ میں اس وقت ہی سمجھ گیا تھا جب اس نے پہلی بار پوچھا تھا۔ وہ تو میرے خیال سے آخری کاپی تھی، اب تو وہ آؤٹ آف اسٹاک ہو چکی۔ ہائے، اس کا دل جیسے بری طرح دکھ گیا۔ میں نے اسی روز کیوں نہ خرید لی؟ وہ پیچھے دیکھتے ہوئے اپنی دوست سے مخاطب ہوئی۔ تم نے ہی مجبور کیا تھا مجھے، دی جسٹس خریدوا دی، حالانکہ گرلز ودی زہر لگتا ہے مجھے، اور ظالم محبت ختم ہوگی۔ تمہیں کیا پتا کتنا چارم ہے اس کتاب میں، کتنی فصوح کتاب ہے، اور وہ جھلملا کر بول رہی تھی، اس کے انداز میں ذرا بھی مصنوعی پن نہیں تھا۔ باہر میں جائے گرلز وردی۔ خیر، اب یہ تو نہ کہو، سچ سچ بتاؤ بھلا، جس روز سے خریدی ہے اس روز سے اس میں چمٹی ہوئی ہو یا نہیں؟ اب بھی تم کو زہر لگتا ہے؟ دوست نے ناک سکیڑ کر کہا۔ اپنی وضاحت اور مصنوعی بناوٹ کی بنا پر وہ کہیں سے بھی اس کی دوست نہیں لگ رہی تھی۔ اب کب آئے گی ظالم محبت؟ وہ اس کا تبصرہ انسنا کر کے دوبارہ مجھ سے مخاطب ہوئی۔ جہاں تک میرا خیال ہے وہ آؤٹ آف پرنٹ بھی ہے آج کل، دیکھیں دوسرا ایڈیشن کب چھپتا ہے۔ میں نے اپنی مسکراہٹ دبا کر کہا۔ کہیں اور سے نہیں مل سکتی؟ وہ مایوسی سے بولی۔ مگر کہاں، میں ہر جگہ دیکھ چکی ہوں۔ پھر اس نے خود ہی جواب دیا۔ چھوڑو پڑے، کسی لائبریری سے لے کر پڑھ لیں گے۔ دوست نے مشورہ دیا۔ پڑھ تو میں چکی ہوں، میں تو اسے خرید کر اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں۔ تو پھر کسی لائبریری سے اڑا لیں گے۔ دوست لاپرواہی سے بولی۔ تمہارا تو دماغ خراب تو نہیں ہے؟ وہ بھنا کر بولی۔ اچھا جی، بہت شکریہ، اس نے مجھ سے کہا اور دوست کا ہاتھ پکڑ کر انگلش سیکشن کی طرف بڑھ گئی، اور میں جو ان کی گفتگو سے محظوظ ہو رہا تھا، اپنے میز کے گرد امڈ آنے والا رش دیکھ کر دوبارہ ادھر مڑ آیا۔ ایک بار پھر بل کاٹتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ عزیز احمد کے پاس میں نے ایک بار ظالم محبت دیکھی تھی۔ کاش وہ مجھ سے کہے اور میں اس کتاب کو پیش کرنے کی آفر کروں۔ اپنے کام میں مصروف میں نے بار بار کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ انگلش کلاسک کی لیٹسٹ ارائیول کے ریک کے قریب کھڑی وہ کتابیں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ اس روز اس نے ہلکے گلابی رنگ کی پرنٹڈ قمیض شادی شلوار کے ساتھ پہن رکھی تھی، اور ہلکا سا اوپن سویٹر۔ اس کے بارے میں چھوٹی سی چھوٹی بات میرے حافظے میں آج بھی اسی طرح محفوظ ہے۔ بالوں کی دراز چٹیاں اسی طرح پشت پر پڑی تھی۔ چھوڑو پڑے، دفع کرو، وہ اپنی دوست سے کچھ کہہ رہی تھی۔ میرے بہت دھیان سے سننے پر وہ کہتی سنائی دی۔ پھر وہ کاؤنٹرز کی جانب چلی گئی اور پیمنٹ کر کے اپنے لفافے وصولنے لگی۔ میں نے ایک خاتون کا بل کاٹا اور اپنی اثنا میں وہ جا چکی تھی۔ کچھ نہ کچھ بات ضرور ہے جو میں اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں۔ اس شام پاک ٹی وی ہاؤس میں عزیز احمد کے ساتھ چائے پیتے ہوئے میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ میں نے اپنی کوئی انتہائی ذاتی بات عزیز احمد سے نہیں کی تھی۔ آج میں اپنی کہانی دے کر آیا ہوں ریڈیو اسٹیشن ممتاز حمید کو۔ وہ اپنے سفر کی لمحہ آغاز کی کہانی سنا رہا تھا، جس کی منزل آج اس کا بی بی سی کے پاکستان سیکشن میں موجود ہونا تھا۔ پھر میں بے دہانی میں بات کر رہا تھا۔ اپروو تو ہو چکا ہے، اگلے 1-2 ہفتے میں کام شروع ہوگا۔ دیکھو، اوپر جانے کے لیے زینہ ملتا ہے یا پاؤں تو سے زمین ہی نکل جاتی ہے۔ بڑا مشکل کام ہے یار، اتنی تسلی کے لیے کسی رستے کا انتخاب کرنا۔ وہ بھی کچھ کھویا ہوا تھا۔ بقول اس کے لکھنے لکھانے کا کام باقاعدہ شروع کر کے اس نے ایک طرح سے جوا کھیلا تھا۔ بڑا ہی مشکل کام ہے اپنے لیے رستہ چننا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں ابا کی بات مان لیتا، پڑھنا ورنہ چھوڑ کر کسی دکان وغیرہ پر ہی کام کر لیتا۔ اس نے جیب سے ڈبیا نکال کر تیسرا سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ زندگی آسان ہو جاتی۔ کہتے کہتے اس کی نظر دروازے پر پڑی۔ ارے اشفاق احمد، مشتبہ یار، یہ بڑے دن پیچھے نظر آئے۔ وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگا۔ کوئی اور دن ہوتا تو میں بھی شاید اس میز کی طرف بھاگتا جہاں اشفاق احمد بما اپنے مشہور و معروف گروپ کے براجمان ہونے والے تھے، مگر آج کی بات دوسری تھی۔ آج میرا ذہن کہیں اور الجھا ہوا تھا، اور میری نظروں کے سامنے ٹی وی ہاؤس کے ان مانوس چہروں کے بجائے ایک معصوم، نازک اور سادہ چہرہ تھا۔ میرے کانوں میں دھیمی آواز گونج رہی تھی۔ اور اگر اس کا پس منظر وہی ہوا جو میں نے سوچا ہے میاں صاحبزادے، تو آپ کے اس احساس کی آگاہی پر بغیر گنے کتنے جوتے پڑ سکتے ہیں۔ پھر اچانک میں اپنے ایک نئے خیال پر مسکرا اٹھا۔ میرا خیال تھا کہ تم خود ہی بتا دو گے، اس لیے اس وقت سے پوچھا نہیں۔ رات گئے واپسی پر عزیز نے خاموشی سے چلتے ہوئے اچانک کہا۔ کیا؟ وہ چونکا دیا۔ وہی جو ساری شام سوچتے رہے اور بتا نہیں رہے۔ اس نے اطمینان سے کہا۔ ہاں، اگر ایسا معاملہ عزیز احمد کے ساتھ پیش آتا اور وہ مجھے نہیں بتاتا تو میں خود ہی جان لیتا بغیر اس کے بتائے۔ کیا بات ہو سکتی ہے؟ میں نے آہستہ آواز میں پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ آج تم دن کے کسی حصے میں ایک مرتبہ بھی اس نئے پن کے احساس سے دوچار ہوئے ہو۔ اس نے اطمینان سے انکشاف کیا۔ بلا شبہ وہ میری رگ رگ سے واقف تھا۔ اچھا پھر؟ میں نے اسے آہستہ آواز میں کہا۔ مشتبہ، اگر تمہاری زندگی میں اس نئے پن کے احساس نے کوئی وقتی اہمیت حاصل کر ہی لیا ہے تو بھی پلیز اپنی آواز کو اتنا پست تو نہ کرو یوں جیسے تم کسی بات پر شرمندگی محسوس کر رہے ہو۔ اس نے مجھے ڈانٹا۔ وقتی طور پر؟ میں نے اس کی ہدایت کے مطابق بآواز بلند اس کے کہے جملے کا یہ اہم حصہ اچک کر کہا۔ وہ اچانک رک کر چند ساتوں تک مجھے غور سے گھورتا رہا۔ اچھا چلو، اس سے ذرا زیادہ ٹائم کے لیے صحیح۔ گھورنے کا شوق پورا کر کے وہ دوبارہ چلتے ہوئے بولا۔ خیر اس کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ اب تم کیا کہتے ہو؟ میں نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کرتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا کہنا ہے، یہ وقت تمہارا ہے۔ اس وقت ایک جذبہ، ایک سوچ اور احساس تمہارے ذہن پر حاوی ہے۔ میں اس وقت جو بھی کہوں گا تم کو غلط لگے گا، بلکہ برا محسوس ہوگا۔ پھر بھی؟ میں نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ پھر بھی؟ اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور پھر مسکرایا۔ پھر بھی یہ کہ بہت عام سی بات ہے۔ روٹین سے ذرا ہٹ کر ایک چیز دیکھی اور اس کو مرکز نگاہ بنا لیا۔
وہی ایک نقطہ ہر ایک چیز پر حاوی، اس کے ارد گرد آگے پیچھے کی تمام وسعتیں بھول گئے۔ لیکن اس میں تمہارا بھی قصور نہیں، زندگی میں ایسے ادوار آتے ہی رہتے ہیں۔ ویسے کیا آج پھر وہ تمہاری دکان پر آئی تھی؟ اپنی بات مکمل کر کے اس نے ایک بار پھر مجھے دیکھا اور ہم دونوں ہی بے ساختہ ہنس دیے۔ پھر میں نے اس ٹینس صورتحال سے نکل کر بڑے آرام سے عزیز کو آج کی پوری رویداد سنائی اور اس کے سامنے ظالم محبت کے لیے دست طلب دراز کیا۔ ہاں ہوتی ہے ظالم، اس نے بات سن کر اچانک کہا۔ یہ محبت وغیرہ سخت ظالم ہوتی ہے، سننے میں تو یہی آیا ہے۔ پھر سے مسکرایا۔ تجربہ کر کے دیکھو، میں نے اس سے چھیڑا۔ خیر میرا تو قطعی کوئی ارادہ نہیں تجربہ کرنے کا، البتہ تمہارے ہاتھ خوب موقع آیا اور جسے تم گواتے دکھائی نہیں دیتے میاں۔ آج ظالم محبت مانگ رہے ہو، کل کیا خبر بات اس سے بڑھ کر خوشبو پر آ جائے، پھر پھول پر، اور پھر کہتے مجھے ہو اور خود کر رہے ہو عامیانہ باتیں۔ میں نے اس کی بات کاٹی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کب لاؤ گے کتاب؟ کل ہی انشاءاللہ پہنچ جائے گی، کیا پتہ کس وقت وہ قابل قدر ہستی تمہارے ہاں آدم کے۔ کتاب تو بہر صورت تمہارے پاس ہونی چاہیے۔ وہ ہنسا اور سانڈا کلاں کی طرح مڑ کر اندھیرے میں کھو گیا۔ اف ظالم محبت۔ چلیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔